اگلے مصاحب محمد سہیل جھارکھنڈ، متعلم درجہ حفظ، جن کا موضوع ہے حفظ قرآن کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم جو سر چشمہ رشد و ہدایت اور مرکز فلاح و نجاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا، جو خود حافظ تھے اور حفظ قرآن کریم کی تعلیم کو پسند فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اور بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ حضرات، اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کی تائید اس طرح فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک سینوں میں اپنی کتاب مقدس کو محفوظ فرما دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حفاظ کرام نے الفاظ قرآن کی حفاظت فرمائی، قراء حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، کاتبوں نے رسم الخط کا لحاظ رکھا، مفسرین و مجتہدین نے مفہوم و معنی کو صحیح رنگ میں پیش فرمایا۔ غرض یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنی اپنی نوعیت سے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور مدارس اسلامیہ نے تمام علوم قرآن کی حفاظت فرمائی۔ یہ تمامی حضرات اپنی اپنی نوعیت کے حساب سے قرآن کے محافظ ہیں، مگر الفاظ قرآن رٹنے اور یاد کرنے والوں ہی کو حافظ کے مبارک لقب سے ملقب و مشہور کیا گیا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنہ، کہ قرآن کریم کا سینے میں جمع کر دینا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امت محمدیہ کے متوالو، قرآن حفظ کرنا باعث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جس قلب میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے، جس دل میں قرآن کریم ہے وہ معرفت الہی کا محور ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ جنتی ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تو باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بدرجہ زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جو قرآن سے درست نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ قرآن ہے۔ جب مکہ کی گلیوں میں پڑھا جاتا تھا تو راستہ چلتے مسافر رک جاتے تھے اور بغور سننے لگتے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جو جانور کو مچلنے پر مجبور کر دیتا، سوتوں کو جگایا، روتوں کو ہنسایا اور ہنسنے والوں کو رلایا۔ یہی عمر بن خطاب ہے جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن
کفر کے شہدائی، اسلام کے مٹانے پر کمر بستہ، اور ایسی پتریلی زمین کے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے۔ لیکن جب قرآن کریم کی بارش برسی تو پتھر کے سینے میں آب حیات بھر گیا، اسلام کی قوت دوبالا ہو گئی۔ حضرات گرامی، اس لیے آپ بھی قرآن سے محبت و الفت پیدا کیجئے اور قرآن احکام پر عمل کیجئے اور اپنے نونہالوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیجئے۔ اس مقصد کے تحت ہر زمانے میں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور یاد کرانے کے لیے تعلیم گاہ بنائی گئی، اور حفظ کے اساتذہ رضا الہی اور بقائے کلام خداوندی کے لیے بے لوث خدمات انجام دیتے رہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام کے درسی ماحول میں لے چلتے ہیں، جہاں کوئی استاد شاگرد کو بلاتا ہے، قرآن سامنے ہوتا ہے، نگاہ آیت مبارکہ پر، توجہ خالق مالک کائنات کی طرف، اور دل کی گہرائی سے جو آواز نکلتی ہے، ادھر شاگرد مخارج کی ادائیگی، تلفظ کی درستگی، آواز کی تازگی کو دہراتا ہے، تو ایسا منظر پیش کرتا ہے جو قابل بیان نہیں۔ جامعہ محمودیہ میں حضرت الحاج قاری محمد مقتصد صاحب شعبہ تحفیظ القرآن کو مؤثر بنانے کے لیے ہمیشہ لائق و فائق اور ماہر اساتذہ کرام کا انتخاب فرماتے ہیں۔ انہیں اس خدمات پر مبارکباد دینی چاہیے۔ قاری صاحب بہت خوش ہوتے ہیں جب طلبہ حفظ مکمل کر لیتے ہیں، مجلس بلائی جاتی ہے، طلبہ اور اساتذہ کے علاوہ مہمانان کرام بھی حاضر ہوتے ہیں، دعا پر مجلس ختم ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے اور تا دیر قائم رہے گا۔ انشاءاللہ رب کریم جامعہ محمودیہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کے فیض کو دور تک پہنچائے، اس کے فیض کو دور تک پہنچائے، آمین۔ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ وما علینا الا البلاغ۔